دو فرشتے قبر میں جن کا نام منکر نکیر ہے، ایک ہاتھ کے اندر رجسٹر دوسرے ہاتھ میں سوٹا لے کے کھڑے ہیں۔ اوے میرے بچوں، اوپر والوں کا حق بعد میں دینا، پہلے میرا حق مجھے دے کے جاؤ۔ ان کے لیے خبر ہے، ان کے لیے خبر ہے۔ اللہ اکبر، جس جوڑے میں تو مرے گا خدا پاک کی قسم ہے تیرے 4 بچوں میں سے کوئی بچہ تیرے اترے ہوئے جوڑے کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ہاں، ویپر سے پکڑ پکڑ کے دھکیل لیں گے، ویپر سے پکڑ پکڑ کے دھکیل لیں گے۔ اللہ اکبر، تیرے پاک بدن کے اوپر کوئی بچہ میرے عزیزوں اپنے ہاتھ نہیں پھیرے گا، پانی نہیں گرائے گا، بلکہ میرے عزیزوں نیفے اوپر کر کے، شلوار کے پیچے اوپر کر کے، اللہ اکبر، اس جسم پہ پانی ڈال لیں گے۔ اللہ اکبر، جس جسم کو، جس جسم پر، جس سینے پر تو رات کو لگ کے سویا کر کے کرتا تھا، آج پانی کے چھینٹے سے اس اللہ اکبر باپ کے جسم پہ پانی کا چھینٹا گرا، تیرے کپڑوں پہ لگا، اس کپڑے سے، اس قطرے سے کپڑا ناپاک ہو گیا، تو یہ بچہ تیری قبر پہ کہاں سے جائے گا؟ مولوی صاحب کو دے دو جی، مولوی صاحب ابو کے کپڑے لے جاؤ، مولوی صاحب لے جاؤ، تو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں۔ مولوی صاحب تیرے امی کے بھائی ہیں نا، ماموں جان، انہیں دے دو سارے کپڑے، ان کو دے دو، پہن کے ثواب پہنچاؤ جی، ثواب پہنچاؤ، ثواب پہنچاؤ پہن کے۔ آپ طرح طرح کے پیر جی رنگ برنگے جوڑے پسند کریں، مولوی صاحب کو سفید جوڑا دے دو۔ ابا گرمی میں مرے، سردی کا موٹا جوڑا پہن لو مولوی صاحب۔ مولوی صاحب کو کیا بات ہے، نمونیا ہوا مولوی صاحب کو، تو کم سے کم عقل کے اندھے ہوش میں تو باپ کی جداد سنبھال لی، بینک بیلنس سنبھال لیا، باپ کا تو نے چیک بک سنبھال لی، تو اتنا بھی ہوش تھا تو کپڑے کی دکان پر ساری مارکیٹ میں تجھے مولوی صاحب کے لیے پتلا جوڑا ہی نہیں ملا۔ مولوی صاحب یہ اگلے جمعے پہن کے پڑھانا، بتاؤ اگلے جمعے پہن کے پڑھائے گا، اثر کے وقت انشاءاللہ خود قبر کے اندر چلا جائے گا موٹا جوڑا پہن کے۔ آپ پہنیے، بیٹا پہنے، باپ کے بچے ہوئے کپڑے خود پہن، نماز پڑھ، قرآن کی تلاوت کر۔ اماں کی میرے عزیزوں الماری کے اندر جو چننی دوپٹہ چادر پڑی ہے، اسے سر پہ اوڑھ کے نماز پڑھ، تیری نماز ہو جائے گی، ماں کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ لیکن الحمدللہ یہ ٹھیکیداری ہمارے پاس ہے، ٹھیکہ کنٹریکٹ ہر سال ہمیں ملتا ہے مردے بخشوانے کا۔ چلو یہ بھی اللہ کا شکر ہے، کسی نہ کسی درجے میں تو یاد کرتے ہو بھائی۔ منرل واٹر چل رہے ہیں، منرل واٹر۔ اب تو میرے عزیزوں قرآن خوانیوں کے اندر میت کے صالح ثواب کے لیے گرین ٹی چل رہی ہے، چسکیاں لے لے کے پی رہے ہیں۔ پہلا گھونٹ جس کے اندر پستا ہے، مرنے والے کو ثواب پہنچ رہا ثواب ہی ہے۔ پیر جی حقیقت بیان کر رہا ہوں، اور تم پکڑے جاؤ گے اللہ کی قسم قیامت، کھا لو بیٹھ بیٹھ کے۔ ہم بھی کبھی کبھی کہتے ہیں وہ نیچے کی کھرچل لے کے آ ذرا دیکھی ذرا، جب کھرچا پھیرے گا نا خدا قبر کے اندر، یہ ساری کھرچنے بھولے گے۔ توبہ کرو توبہ، جن کا حق ہے ان کو دو۔ ایسے اللہ کی قسم شامیانے کناتے شادیوں پہ نہیں لگتی جو مرنے والے کی قرآن خوانی پر۔ کون دے گا پیسہ؟ 50,000 کا ٹینٹ والوں کو بل، آپ دو گے، آپ دو گے، میں دوں گا۔ اللہ اکبر، یتیموں کے گلے کو کاٹ کاٹ کے لیا جائے گا۔ تائے دے گا، ماما دے گا، چاچا دے گا۔ 50,000 ٹینٹ کا بل، 30,000 گوشت کا بل، اس طریقے سے پھر دسترخوان، پھر ملازموں کا بل، 1.5 لاکھ روپیہ۔ پہلے دن بیوہ کو انجیکشن لگا، 1.5 لاکھ، وہ اٹھے گی بستر سے؟ کھڑک کھڑک کی آواز آئی، چمچے کھڑکے دیگوں کے ڈھکنے ڈھک۔ اتنی سی معصوم بچی اٹھی، ابھی اپنی وہ چنی سے یوں کر کے یوں ہاتھوں سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ تو کیوں روئی؟ ابا کل سے نظر نہیں آ رہا، کہاں چلا گیا؟ پردہ ہٹا کے دیکھا، آدھی پلیٹ میں زردہ، آدھی پلیٹ میں پلاؤ۔ یہ چھلانگ مار کے امی کی گود میں آئی اور آ کے کہنے لگی، امی پرسوں ابو کے ساتھ دوست کی شادی میں گئی تھی، ابو کے جو روٹی میرے دروازے پہ، میرے ابو کے دروازے پہ کھا رہے، روٹی وہاں کھا کے آئے تھے، اماں بتا کس کی شادی ہو رہی؟ اماں نے سفید چادر سے موٹے موٹے آنسوؤں کو صاف کیا اور کر کے کہنے لگی، یہ سارے کے سارے تیرے باپ کو بخشوانے آئے ہیں۔ اچھا امی، ان سارے چاچوؤں سے، ان سارے ماموں سے پوچھ کے آؤں، میرا باپ مرا، کل سے لے کر اب تک نہ میں نے نہ میری ماں نے روٹی کا لقمہ کھایا، یہ کیسے میرے باپ پر تعزیت کرنے آئے جو زردے پلاؤ کھا رہے ہیں؟ چھلا والی والوں، میں تمہاری بات نہ کرتا، کاش میرا جوان اٹھتا، میرے جوان کا جنازہ جاتا، اگلے دن میرے دروازے پہ زردے کی دیگیں آ جاتی، خدا کی قسم بتا میرے دل پہ کیا گزرتی۔
فلانے پکوان والے سے پکاؤ، اس کے ذائقے اچھے ہوا کرتے ہیں، اور چولا دا سچا ناس نہ مار نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ بھائی جو کل اپنے بھائی کی قبر پر منہا خلقناکم پڑھ کے مٹی ڈال رہا تھا، وہ کہہ رہے جو لمبے لمبے چول کری ہوئے انہاں دا سچا ناشتہ کر دیں۔ جاؤ، سردی کا موسم ہے، پرسوں بارش ہوئی ہے، ترسوں بارش ہوئی، اللہ اکبر، قبریں گیلی پڑی ہیں، کتنیوں کی قبروں کے اندر پانی گیا، کتنے نوجوان بیٹھے جو صبح قبرستان گئے تھے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جامع مسجد عمر میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آج میرے عزیزہ تو اپنے باپ کی قبر پہ نہیں گیا، آج تو سردی میں رات میں نہیں گیا، کل سردی میں دن کے اجالے میں تیری میری قبر پہ کوئی نہیں آئے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کے آنے سے پہلے ان ہاتھوں کو اللہ کے راستے میں ان ہاتھوں سے خرچ کر دو۔ موت کے آنے سے پہلے ایسا کام کر جاؤ کہ فرشتہ بھی تمہیں بڑے آرام سے لے کے جائے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آ گیا۔ کون؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابے جال کے پاس آئی، آخری وقت ہے، باپ اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن گن کے لے رہے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغل میں کچھ تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کے فرمایا بیٹی پہلے یہ بتا بغل میں کیا لائی ہے؟ اما نے یوں دوپٹہ ہٹایا اور یوں کر کے چادر کھولی، باپ کے لیے کفن لے کے آئی، فرمایا بیٹی یہ نیا کفن ہے کجی، کہ بیٹی کسی اور کو دے دے، تیرا باپ اس کا کیا کرے گا؟ بیٹی بھی بیٹی تھی، کہنے لگی ابا جان میں آپ کے لیے اپنی چادر کا نیا کفن لے کے آئی۔ سنو میرے عزیزو، خلیفہ بلا فصل صدیق کا نعرہ لگانے والوں، مصطفیٰ کا ہم سفر صدیق کا نعرہ لگانے والوں، یوم صدیق اکبر پہ ریلی نکالنے والوں، تعطیل کا اعلان کرنے والوں، الماریوں کے اندر 20 جوڑے تمہارے سردیوں کے، 20 جوڑے تمہارے گرمیوں کے، 10 جرسیاں تمہارے گھر کے اندر پڑی ہیں، پھر بھی اپنے باپ سے کہتے ہو ایسے باپ کا کیا فائدہ جس نے اس سال میں کپڑے نہیں دلوائے۔ اور لوگوں صدیق کا نعرہ لگانے والوں، صدیق کی زندگی کو قبول کرو، صدیق کی غلامی کو قبول کرو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بغل سے چادر نکال کے کھول کے دکھائی کہ ابا تیرے لیے کفن میں خود لے کے آئی۔ پتہ ہے وہ لوگوں 11 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین نے آخری وقت میں کیا کہا تھا؟ اے بیٹی یہ کفن کسی غریب بڑی کو دے دینا تاکہ وہ سر اپنا چھپا کے خدا کے آگے قرآن پڑھے گی، نماز کا سجدہ کرے گی۔ یہ کفن مدینے میں کسی یتیم کو دے دینا، اس کپڑے سے اس کا جوڑا بن جائے گا، کیونکہ اللہ جل شانہ قبروں کے اندر کفن نہیں دیکھتا اعمالوں کو دیکھا کرتا ہے۔ میری بچی یہ کفن دے کے یہ کپڑا کسی یتیم کو دینا، اس کا ننگ پنا چھپ جائے گا، کلیجہ اس کا ٹھرے گا، اللہ تیرے باپ سے راضی ہو جائے گا۔ حلوہ پکا سیدنا صدیق اکبر کے گھر میں مشہور واقعہ ہے۔ 11 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اللہ اکبر، خیبر کے میدان میں، اللہ اکبر، خیبر کی وادی میں آخری وقت ہے جو سیدنا صدیق اکبر کی زمین کا ٹکڑا ان کی ملکیت تھی وہ بیچ دی، اس کے پیسے بچے، اپنی بیٹی عائشہ کو بلایا کہ میری بیٹی عائشہ گواہ ہو جا، 2.5 سال میں صدیق نے جتنی بیت المال سے تنخواہ لی میں نے اپنی زمین کا ٹکڑا بیچا، یہ سارے کے سارے پیسے میں نے اپنی تنخواہ کے بیت المال میں جمع کرا دیے تاکہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں خالی ہاتھ جاؤں۔
روٹی کھا رہے میرے عزیزوں صدیق اکبر جوں کی سوکھی روٹی پانی میں بھگو بھگو کے کھا رہے. بیوی دیکھ رہی ہے کہ آپ کے اندر اتر نہیں رہی, آپ کا حلق قبول نہیں کر رہا. سیدنا صدیق اکبر کی آنکھ بھر آئی, آنکھ میں آنسو آیا. گھر والی کہنے لگی ام رومان ابو بکر خدا تیرے پہ رحم کرے کیوں رویا؟ کہ بڑے دن ہو گئے, بڑے مہینے گزر گئے, میں نے میٹھا نہیں کھایا, کھانے کو دل کر رہا ہے. خدا تیرا بھلا کرے, تیری تنخواہ تو سالن پکانے کی اجازت نہیں دیتی, میٹھا تو دور کی بات ہے. اللہ اکبر. ہفتے گزر گئے, مہینے گزر گئے, 3-4 مہینے کے بعد ایک پلیٹ کے اندر کھجوروں اور میرے عزیزوں ستو جوں کا حریرہ بنایا, گڑ کا میٹھا یا جو بھی ڈالا. سیدنا صدیق اکبر روٹی کھانے بیٹھے, اللہ اکبر وہ حلوے کی پلیٹ آگے آ گئی, دیکھ کے رونے لگے. فرمایا 11 لاکھ مربع میل کا حکمران تنخواہ سالن بنانے کی اجازت نہیں دیتی, بتا میرے گھر کے اندر حلوہ کہاں سے آیا؟ اللہ کہنے لگی تیری تنخواہ میں سے آنا جمع جوڑی کر 4 آنے جمع کر کے, اللہ اکبر کتنے مہینے کے بعد یہ پیسے جمع ہوئے, میں نے کھجوریں ستو منگا کے حلوہ بنایا. اللہ اکبر. بیوی رو رو کے کہہ رہی انگلی سے 4 تو لے, ایک آدھا چمچہ تو لگا لے. روٹی چھوڑ دی, دسترخوان چھوڑ دیا, حلوے کی پلیٹ اٹھا کر بیت المال میں چلے گئے اور جا کے کہہ دیا یہ حلوہ بیت المال میں جمع کر لے, مدینے کے غریبوں یتیموں کو کھلا دے. آئندہ میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے کم کر دیو. صدیق کا اتنی تنخواہ کے اندر گزارا ہو جاتا ہے. اعلان سنا دوں, ایک سنا دو اعلان. آپ نے تو روزانہ سنا, ہم تو کبھی کبھی جس کا جنازہ پڑھنے کے سنا, آپ نے روزانہ حضرات ایک ضروری اعلان سنیں. 4 بیٹے, نذیر ہے, شکیل ہے, اللہ اکبر, ثاقب ہے, اسلم ہے, جاوید ہے, 4 بچے, 2 بچے قبرستان پہ کھڑے ہیں, ہوں کر کے رو رہے ہیں. مولوی صاحب کہہ رہے ہیں حضرات میت کے ورثاء کی طرف سے اعلان ہے, جس کسی نے مرنے والے سے کچھ لینا ہو, جس کسی نے مرنے والے سے کچھ لینا ہو, یہ 4 بچے کھڑے ہیں, کہتے ہیں حق اللہ اکبر تدفین کے بعد ہمارے سے رابطہ کر لے, ہم اپنا باپ کا دین دینے کو تیار ہیں. یہ اعلان ہوتا ہے نا, ہمارے بھائی سے کسی نے کچھ لینا ہم تیار ہیں. اللہ اکبر. میں بھی قبرستان میں تھا, اللہ اکبر, یہ اعلان ہوا, قبر نہیں یوں کر کے جھٹکا کھایا, میں نے یوں جھانک کے دیکھا, قبر میں اتنا بڑا سوراخ ہوا, میں نے دیکھا میت نے اپنے چہرے میں سے ہی اپنے قبر سے چہرہ نکالا. مجھے کہنے لگے عبدالحنان اس نذیر کو کہہ دے, اس شفیق کو کہہ دے, اس اسلم کو کہہ دے, واجب ثاقب کو کہہ دے. اللہ اکبر. تو نہیں دیکھ رہا, میں دیکھ رہا ہوں. ابا جان تیرا حق کیا ہے, برادری چلی جائے, قربہ چلا جائے, خاندان چلا جائے, رشتہ دار دفنا کے چلے جائے, میرے بچے میری قبر کو چاروں طرف سے گھیر لینا, اتنا بیٹھ کے اللہ کا قرآن سنانا, اتنا بیٹھ کے کالی کملی والے پر درود پڑھنا, اللہ اکبر, اتنا اللہ کا ذکر کرنا, رو رو کے ہاتھ اٹھا کے اللہ کو رو کے دکھاؤ. تم قبر کے اوپر بیٹھ کے رو گے, قبر کے اندر سوٹا لینے والے فرشتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. میرا حق دے کے جاؤ پہلے, مجھے اوپر والوں کا بعد میں دینا.